عمران خان نے 26 نومبر کو راولپنڈی میں پاور شو کا اعلان کر دیا ہے اور عمران خان نے ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ سے چند سوالات کے جوابات بھی مانگ لیے۔ اس پر بات کریں گے۔ آرمی چیف کی تعیناتی اور بلاول کی اہم شخصیت کو دھمکی اور جنرل عاصم منیر کے لیے بہت بڑا چیلنج، ان تمام پوائنٹس پہ کوشش کریں گے کہ اس چھوٹے سے ولاگ میں تفصیل سے بات کر سکوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، امید رکھتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے جو سب سے اہم پیش رفتے مختلف قسم کے پریس کانفرنسز پر، ان پریس کانفرنسز میں یا جو میڈیا ٹاک ہے یا جو اپنے انداز کے اپنے موقف کے جو ایک اظہار ہے، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں عمران خان نے جو آج اعلان کیا ہے، جو آج ایک بہت اہم قوم سے ایک خطاب، اپنے عوام سے ایک خطاب کیا ہے اور اس میں بہت اہم سوالات چھوڑے ہیں، وہ عوام کے لیے بھی اور عوام سے بھی پوچھے گئے یہ سوالات، ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ سے بھی، یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ سوالات، بہت اہم سوالات، ان پر بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کہا ہے۔ عمران خان نے 26 نومبر کو راولپنڈی میں تمام جتنے بھی پاکستانی محب وطن عوام ہے، محب وطن پاکستانی ہے، ان کو راولپنڈی، اسلام آباد نہیں، اس لفظ پہ میں پھر زور دے رہا ہوں انورٹڈ کاماز میں، یہ کہ راولپنڈی میں وہاں ملاقات کی اور راولپنڈی میں دمادم مست قلندر کا اعلان کر دیا ہے کہ وہاں پہ انشاءاللہ میں اپنے تمام تر زخموں کے باوجود، تمام تر معذوری کے باوجود اور ان تمام دھمکیوں کے باوجود، یعنی جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کسی کو بدترین دھمکیاں ملی ہے اور جو ان کے اوپر، عمران خان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور اس کے پھر عمران خان کی یعنی اتنی ایک مجبوری سمجھو یا اتنی ایک کمزوری سمجھ لو کہ عمران خان جیسے ایکس پرائم منسٹر، اور میرے خیال سے 16 سے 18 کروڑ عوام کے ایک لیڈر، مسلم امہ کے لیڈر، جو کہ انٹرنیشنل لیڈر سمجھا جاتا ہے، وہ میں نہیں کہتا، وہ آپ کو جو سروے ہے، انٹرنیشنل سروے ہے، جو آپ کے پاکستان کے جو بھی ایک ٹرانسپیرنٹ سروے ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنے اس قاتلانہ حملے کے FIR تک درج نہیں کرا سکے، ایون دو کہ پنجاب میں سب کچھ ان کے ہے، حکومت بھی ان کی ہے اور ساتھ ہی پولیس بھی ان کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے طاقتور لوگ اور طاقتور جو حلقے ہیں، وہ اس کو کیا کرتے ہیں، وہ اس کو روک چکے ہیں اور وہ اس کو روک رہے ہیں کہ FIR درج نہ ہو جائے، جیسے عمران خان کہتے، اور عمران خان اپنی ہی قاتلوں کے خلاف یا اپنی ہی جو ارادے قتل جو کر چکے تھے ان کے خلاف ایک FIR درج نہیں کر سکے۔ تو عمران خان بار بار یہ کہہ چکے، تو عام عوام کا کیا حال ہوگا؟ جو میں نہیں کر سکتا اور میرے لیے انصاف نہیں ہے، تو عام عوام کا کیا حال ہوگا؟ اور اداروں کو باقاعدہ کہا جاتا ہے، انہیں عدل و انصاف کے اداروں کو، کہ تاریخ پہ تاریخ دیا جائے، لیکن یہ معاملات ایسے ہی لٹکتے ہوئے حالت میں رکھا جائے، مینز ڈیلینگ ٹیکٹکس، اور اس کے کیسز کو، جو بھی عمران خان کے کیسز ہے اس کو ڈیلے کرتے جائیے۔ عمران خان کو عدل انصاف نہیں ملنا چاہیے۔ کچھ ایسے حلقے، کچھ ایسے مقتدر جو حلقے کہہ سکتے ہیں یا مقتدر شخصیات کہہ سکتے ہیں، ان کے مطابق طاقتور شخصیات جیسے کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد عمران خان نے آج جو سوالات کیے اسٹیبلشمنٹ سے کہ کیا آپ لوگ اگر اس میں ملوث نہیں ہے، یہ اس میں آپ لوگ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، آپ لوگ رجیم چینج میں یا میری حکومت ختم کرنے میں ان کی عدم اعتماد کے جو ایک سازش ہوئی ہے، اس میں اگر آپ ساتھ نہیں تھے ان چوروں کے ساتھ جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، قوم کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، تو کیا آپ ٹھوس شواہد کے ساتھ کہہ سکتے کہ آپ اس کو روک سکتے تھے؟ کیوں نہیں روکے آپ نے؟ یعنی مینز
چلو آپ اگر کہتے کہ آپ ملوث نہیں ہے یا آپ کے اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اور اس وقت بھی آپ نیوٹرل تھے، تو کیا نیوٹرل رہنا اس وقت یا اس طرح کے معاملات جو ابھی ہمارے قوم کے ساتھ، ہمارے عوام کے ساتھ یا ہمارے ملک کے ساتھ اور ہمارے ملک کی جو تنزلی ہے جس تیزی کے ساتھ یہ ہوئی ہے، کیا ان چور ڈکیتوں کے بارے میں آپ کے ایجنسیز کے ساتھ یا آپ کے ایجنسیز کے جتنے بھی ادارے ہیں یا جو جتنے بھی ہمارے انٹیلیجنس ادارے، کیا ان کے پاس ان کے زرداری، نواز اور باقی جو چھوٹے موٹے ان کے جو بھی فائلز ہے، جو بھی کرپشن ہے، جو بھی دو نمبری ہے، جو بھی چوری ہے، کیا وہ آپ لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے اور اس کے باوجود ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے؟ اس میں آپ کے ہاتھ میں تھا یہ سب کچھ کہ آپ روک سکتے تھے، اگر آپ چلو سپورٹ نہیں کر رہے تھے تو روک سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ تو اس کا آپ شواہد کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں۔ سوال ایک یہ چھوڑا گیا ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بولا کہ آپ یہ تمام نتائج آپ کے سامنے ہے کہ ان 6-7 مہینوں میں جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے اور ہمارے اچھے خاصی جو ایک ترقی کی طرف چلتا ہوا ایک حکومت تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے، تو اس کی حالت آپ دیکھ رہے، ان کے نتائج آپ دیکھ رہے، آپ کے سامنے ہے۔ یہ باجوہ صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک سوال رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بولا کہ میرے جتنے بھی سوالات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، ان سب کے جواب ملنا چاہیے اور جوابات ملنے چاہیے۔ آپ نیوٹرل ہو سکتے ہیں لیکن قوم نہیں ہو سکتی ہے۔ خان صاحب نے یہ بھی آج کہا ایجنسیوں کے پاس زرداری اور نواز کے پچھلے ادوار کے جتنے بھی کرپشن کے، چوری کے، ڈکیتی کے فائلز اور ریکارڈز ہیں وہ سارے پڑے ہوئے، اس کے باوجود بھی ایسا کیا مجبوری ایسی آپ کی تھی کہ ایسا کر دیا؟ آپ لوگوں نے ان کو ان کے حوالے کر دیا، اچھے خاصے ترقی پر گامزن حکومت ختم کر کے ایک ملک کو اپنے تنزلی کی طرف دھکیل دیا۔ ان کے باجوہ پر 2 بڑے اہم الزامات کہ کیا آپ نے اس پی ڈی ایم کو ساتھ نہیں دیا ہے، سب سے پہلا، پھر اس کے بعد اگر ساتھ نہیں دیا تو آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس تمام اختیارات تھے روکنے کے، آپ نہیں روکا آپ نے ان کو۔ یہ 2 اہم جو الزامات ہیں یہ باجوہ صاحب پہ ہے۔ بل اس کے بعد اگر آپ کو آرمی چیف کی تعیناتی، آرمی چیف کی تعیناتی آپ سب کے سامنے ہے کہ اس کو فٹ بال بنایا گیا ہے۔ میں پچھلے ولاگ میں بھی کہہ چکا ہوں، یعنی زرداری اپنے پسند کی شو چلانا چاہتے ہیں، اس آرمی چیف پہ اپنے پسند وہ منوانا چاہتے ہیں، بلاو اس کے یہ آرمی کے اپنے کچھ چوائسز ہے، کچھ رولز ریگولیشن ہے، اس کے مطابق ہونا چاہیے، وہ کون ہے؟ اور جو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یا نواز شریف اور مریم نواز جو ہے وہ اپنے عاصم منیر یعنی میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کے گانے گا رہے ہیں اور ان کی ایک وہ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو کیا ان تمام پہ ان کا کوئی پراپر ایک متفقہ فیصلہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ آپ کو 25 نومبر، میں پھر سے بول رہا ہوں 25 نومبر، 25 نومبر، حد ہو جائے تو 26 نومبر، اور یہ عمران خان کے جو 26 نومبر کو راولپنڈی میں جمع ہونے کے، وہ یہ بھی اسی کا ہی ایک کڑی ہے اور اسی کے ہی ٹائمنگ ہے۔ 25 نومبر کو جب عاصم یعنی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی جو ایک وہ ہے ریٹائرمنٹ ہے، ایون کہ وہ ہونا چاہیے تھا اس سے پہلے، انہیں باجوہ صاحب کے ریٹائرمنٹ سے پہلے عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ ہے، اگر وہ ہو گئی تو سمجھو کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے اور نواز شریف کی چاہت پہ پانی پھیر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو پھر آپ کہہ سکتے کہ یہ فیور عاصم منیر صاحب کو دی جا رہی ہے اور عاصم منیر صاحب کو ریٹائرمنٹ سے پہلے ایکسٹینشن اور ایکسٹینشن دیتے ہی ٹاپ آف دا لسٹ اینیمیز کہ آرمی چیف، نیو آرمی چیف جسے کہہ سکتے ہیں، نیکسٹ آرمی چیف پھر وہی ہوگا۔ لیکن یہ آپ 24-25 یہ 2 دن بہت اہم ہے اور حد ہو جائے تو 26۔ اور اگر آپ دوسری طرف دیکھ لیں تو بلاول صاحب کی ایک بہت اہم، بلاول صاحب کی ایک بہت اہم شخصیت کو دم کی، اور وہ شخصیت ہے ہمارے صدر مملکت عارف علوی صاحب، جو کہ آئینی طور پہ تو صدر ہے لیکن حقیقت میں وہ ان کو جو اہمیت دی جاتی ہے اور ان کے جو اختیارات ہیں، جو آئینی اختیارات ہیں، اس کو کیسے یعنی
استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو کیسے دبایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے یہ بہرحال ان کو بتایا گیا ہے کہ دھمکی دی گئی قسم کی کون سی دھمکی ہے جو میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے سنا. اور بلاول نے صدر مملکت کو دھمکی دے چکے کہ اگر سمری آئی آپ کے پاس یعنی اگر آرمی چیف کے تقرری و تعیناتی کی سمری آئی اور اس پر دستخط میں کوئی گڑبڑ کی آپ نے یعنی عارف علوی کو بول رہے ہیں متنبع کر کے باقاعدہ تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا. یعنی ایک دھمکی ہے بھگتنا پڑے گا بلاول کی. بہرحال عاصم منیر کا 4 سال کا جو ٹائم تھا اس پہ آپ ذرا غور کریں. وہ 18 اکتوبر کو پورا ہونا تھا. 4 سال بعد ایک لیفٹیننٹ جنرل کو ریٹائر ہونا چاہیے تھا لیکن وہ 27 نومبر تک کیوں اور کس قانون کے تحت بڑھا دی گئی یہ آرمی کے کسی ایکٹ میں اگر کسی رولز میں اگر کوئی ایسا قانون موجود ہے تو ہو سکتے ہیں. ادروائز وہ 1 مہینہ جو بیچ میں اس نے چھٹی کی تھی عمران خان کے ہی دور حکومت میں عاصم منیر صاحب نے تو وہ میرے خیال سے نکال دیا گیا. کیا وہ 1 مہینہ اور اس کی وجہ سے 18 اکتوبر کو ان کی ایز اے لیفٹیننٹ جنرل تعیناتی ہوئی تھی لیکن آج آرمی چیف اگر وہ 27 نومبر تک یعنی مینز اس کے آرمی چیف بنانے کا ایک یہ بھی ایک اندیا کہہ سکتے ہیں ایک اشارہ کہہ سکتے ہیں یا ایک کلو کہہ سکتے ہیں یعنی کلو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اور وہ ملتی ہے ہمیں کہ 18 اکتوبر کے بجائے 27 نومبر تک اس کی ابھی تک کیوں ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی 27 نومبر پہ کیوں یہ ایکسٹینڈ کر دی گئی یہ ریٹائرمنٹ ان کی. اینی وے یہ جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے اگر وہ آرمی چیف بنتے بھی ہے تو 26 کے بعد جو عمران خان کے سوالات یا جو عوام کے وہاں پہ راولپنڈی میں بیٹھک ہے تو اس بیٹھک اور اس وہ جو حالات چل رہے ہوں گے ان تمام سوالات کے جوابات پھر باجوہ صاحب تو چلے جائیں گے. باجوہ کے بجائے جو نا عاصم منیر صاحب پہ پریشر ہوگا اور ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کیسے اس کو ہینڈل کرتے اور کس طرح اس کو پھر ریزولو کرتے اور کس حکمت عملی پہ آگے اپنے ملک کو یا اپنے سپہ سالاروں نے کے ناطے اپنے یعنی افواج پاکستان کو یا جسے آپ کہہ سکتے کہ آرمی کو اسٹیبلشمنٹ کو وہ کس طرف کس ڈگر پہ لے کے چل رہا ہوگا وہ اس وقت پتہ چلے گا جب باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو جائے تو. لیکن اس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آج کے اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ جو بھی پیش رفت ہوں گے پھر ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے, اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ناصر.